watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعاشروهن بالمعروف صدق اللہ العظیم۔ محترم دوستو، اللہ کا ارشاد ہے اور ان سے زندگی گزران کرو اچھائیوں کے ساتھ، بھلائیوں کے ساتھ، بخیر خوبی۔ میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھے، دونوں ایک دوسرے کا لحاظ خیال رکھے۔ ایک بیوی شوہر کے مرتبہ کو اس بات سے سمجھے کہ خدا کے علاوہ اگر اور کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو ہر عورت کو اس بات کا حکم ہوتا کہ وہ اپنے اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، مگر خدا کے سوا کسی کو بھی سجدہ جائز نہیں۔ دوسری طرف شوہر کو اسلام نے بات بات پر طلاق دینے کی اجازت نہیں دی۔ ارشاد نبوی ہے، سنو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، کیونکہ وہ عورتیں تمہارے پاس قیدی ہیں، کیونکہ انہیں اپنی ذات کے بارے میں کوئی اختیار نہیں ہے۔ ان کے بھی تمہارے اوپر حق ہیں اور تمہارے بھی ان کے اوپر حق ہیں، اور ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ وہ تمہارے علاوہ کسی کو بھی تمہارے بستر پر آنے نہ دیں، اور جس کا آنا تمہیں برا لگے اسے گھر میں آنے کی اجازت نہ دیں۔ اگر تمہیں ان کی نافرمانی کا ڈر ہو تو انہیں سمجھاؤ، واعظ و نصیحت کرو، اور بستروں پر انہیں تنہا چھوڑ دو، اور انہیں اس طرح مارو کہ زیادہ تکلیف نہ ہو، اور دستور کے مطابق کھانا کپڑا ان کا حق ہے۔ اللہ کی امانت سے تم نے لیا ہے، یعنی تم ان کے امین ہو، مالک نہیں، اور اللہ کے مقرر کردہ طریقہ سے یعنی نکاح کے ایجاب و قبول سے وہ تمہارے لیے حلال ہوئی ہیں۔ میرے محترم دوستو، اسلام نے بات بات پر طلاق دینے کی اجازت نہیں دی۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ بھائی بیوی بھی ایک انسان ہی ہے، اگر غلطیاں واقع ہو جائے تو پہلے سمجھایا جائے، پھر بھی نہ مانے تو ان سے وقتی طور پر بات چیت بند کر لیں، جس سے ان کو احساس ہو کہ ہمارے شوہر ناراض ہیں۔ پھر بھی نہ مانے تو بسترہ الگ کر لیں، پھر بھی نہ مانے تو تھوڑا مار لے، مگر چہرے بچا کر، چونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا اذا ضرب احدکم فلیتق الوجہ، جب تم میں سے کوئی کسی کو مارے تو چاہیے کہ چہرہ بچا کر کے مارے۔ پھر بھی اگر نہ مانے تو چند آدمی دونوں طرف سے مقرر ہوں، ثالثی کے طور پر دونوں طرف سے کچھ لوگوں کو جمع کر کے دونوں کی بات سن لے، وہ سمجھ لے، جس کی غلطی ہو اس کی اصلاح کر دے۔ پھر بھی اگر وہ اپنی بد اخلاقی سے باز نہیں آتی تو بیک وقت 3 طلاق کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ ایک طلاق رجعی دے، تاکہ وہ 3 دن کے اندر اگر غصہ ختم ہو جائے تو ہنس لے، بول لے، اور دونوں میاں بیوی کی طرح رہنے سہنے لگے۔ اس میں نکاح کی بھی ضرورت نہیں۔ پھر آئندہ اگر کسی حالت میں حالات دیگر ہو تو طلاق بیانیہ یعنی دوسرا طلاق دے، اور جب حالات بد سے بدتر ہو جائے کہ کوئی صورت ہی نہیں ہے آپسی میل ملاپ کی، تو پھر 3 طلاق مغلظہ کا حکم دیا گیا۔ ایسا تھوڑی ہے کہ بندوق کی گولی کی طرح ٹھائیں طلاق بک دے۔ میاں طلاق جب کسی کو دیا جاتا ہے تو عرش کے پائے کانپ جاتے ہیں، لرز جاتے ہیں، اور طلاق اللہ کے نزدیک تمام حلال چیزوں میں سے سب سے زیادہ مبغوض حلال چیز ہے،
یعنی اللہ کے نزدیک بھی بڑا ہی بغض والا حلال ہے۔ اولاً تو ہماری زبان پر اس لفظ کا آ جانا ہی بڑی بری بات ہے۔ یہ لفظ تو زبان پر آنا ہی نہیں چاہیے، لیکن کتنے جاہل ایسے ہیں کہ بات بات پر یہ لفظ اپنی زبان مبارکہ پر لانے میں کوئی تأمل نہیں کرتے، اور بیوی کو اس حربہ سے خوب ڈراتے اور دھمکاتے رہتے ہیں۔ الامان والحفیظ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کے ساتھ کیسی زندگی گزاری، ان کے حقوق کی کتنی رعایت رکھی، حتیٰ کہ نبی پاک علیہ السلام سے ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ دوڑ لگانے کی، جیت ہار کا بھی کھیل کھیلا۔ یہ صرف بیویوں کی دلجوئی کے لیے تھی اور ان کو خوش رکھنے کے لیے ہوتا تھا۔ جی ہاں، ساتھ ہی آج کے ماحول میں ایسا مزاج و ذہن بن گیا ہے کہ بعض بیوی آئی نہیں کہ بس ساس سے نند سے ایک الگ گروپنگ بننی شروع ہو جاتی ہے، اور پھر آگے چل کر اس بات کی کوشش ہوتی ہے کہ ہمارا شوہر ماں باپ کو پورے طور پر چھوڑ کر خواہ کرایہ ہی پر ہو، صرف ہم کو ہی لے کر الگ تھلگ رکھے، اور اسی میں اپنی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی اور راحت و سکون سمجھتی ہیں۔ انا للہ۔ ارے ماں باپ نے جو پالا پوسا، بڑا کیا، پڑھایا لکھایا، ایک امید باندھے ہوئے پوری زندگی کی آرام و راحت کی جو حسرتیں لیے زندگی گزار رہی ہیں، وہ سب کچھ تم بالائے طاق پر رکھ دیتے ہو اور صرف اپنی خواہش کو پوری کرنے میں ساری طاقت لگا دیتی ہو۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اس لیے میری ماں بہنوں، میں تم سے گزارش کروں گا کہ سسرال میں ایسی زندگی گزارو اور ایسا حسن و اخلاق کا جوہر دکھاؤ کہ دنیا یہ سمجھے کہ یہ ساس بہو نہیں بلکہ ماں بیٹی ہیں۔ ایسا کرنے سے تمہاری بہویں بھی تمہارے ساتھ اچھا ہی سلوک کریں گی، ورنہ دیکھو چاہ کن را چاہ در پیش، کنواں کھودنے والے کے سامنے کنواں ہی ہوتا ہے۔ تم جیسا کرو گی ویسا ہی کل تمہارے ساتھ بھی سلوک کیا جائے گا۔ اللہ تمہیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔